اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العلی العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنے چہرے باطن سوار لے، ابو بکر سے وہ آئینہ عشق و وفا کے لا. جن سے محروم کر دیا ہمیں نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا. یہ دنیا مسلمان پر بہت تنگ ہو گئی، یہ دنیا مسلمان پر بہت تنگ ہو گئی. دور فاروقی کے وہ نقشے اٹھا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، درے علی سے خیرات علم کے جا کے لا. معزز سامعین اور بزرگان دین، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، جس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امید کہ میری بات آپ حضرات کو سمجھ آئے گی اور آپ حضرات میری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. خداوند قدوس نے صاف الفاظ میں اعلان کیا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. کہ اگر کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی فرد اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لانا چاہتا ہے، چینجنگ لانا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے بذات خود اس کو محنت کرنی ہوگی، اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا اور اپنی اصلاح کی فکر لینے پڑے گی. لیکن آج مائک والے جہاں کہیں بھی ہوں وہ اسٹیج کے پاس تشریف لائیں. مائک والے آپ کو یہ بتا دیں کہ 7:15 پر اذان ہوگی اور 7:25 پر جماعت ہو جائے گی. آپ سبھی حضرات اسی حساب سے چلیں. 7:15 پر اذان ہوگی، 7:25 پر جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ. بہرحال اعلان سے معلوم ہوا کہ وقت بہت مختصر ہے. میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کا ترجمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کوئی بھی انسان اگر چینجنگ چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، بدلاؤ چاہتا ہے تو بذات خود اپنے آپ پر محنت کرنا پڑے گا اور اپنی برائیوں کو کھوج کھوج کر، اپنے اندر کے شیطان کو دیکھ دیکھ کر، اپنے اندر کے نفس امارہ
بیمارہ کے تقاضا کو سامنے لا کر اس کے علاج کی تلاش خود اسے ہی کرنا پڑے گا، لیکن آج ہوتا اس کے برعکس ہے، کھاؤ پاؤں میں ہوتا ہے، مرہم ماتھے پہ لگایا جا رہا ہے، غلطی اپنی ہوتی ہے، برائی اپنے اندر ہوتی ہے، اس برائی کو ہم دوسرے کے ماتھے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، خود مسلح نہیں ہوتے ہیں، خود کے اندر اصلاح والی چال چلن صفت چال ڈال نہیں ہوتی ہے، اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اوڑھ کر کے دوسرے کو میسج دینے کی کوشش اور پریاس کرتے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے۔ اگر آج بھی ہم حالات کا مقابلہ کرنا چاہیں گے، حالات کو بدلنا چاہیں گے، حالات کے سامنے اپنے سینے کو پیش کرنا چاہیں گے، تو آج بھی ہم میں وہ طاقت ہے، وہ جرأت ہے، وہ قوت ہے، وہ ہمت ہے، وہ حوصلہ ہے کہ ہم بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے چنوتیوں کو سویکار کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہمارے سینے کے اندر ایمان ہو، مگر شرط ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمانی حرارت ہو، مگر شرط ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر قرآنی علوم و فنون ہو، شرط ہے کہ ہمیں دور فاروقی کے نقشے سے روشنی لینا پڑے گا، شرط ہے کہ اپنے بڑے بادشاہوں کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، شرط ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا اسٹڈی کرنا پڑے گا، شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جا کر کے ان کے سے علم کی خیرات لینا پڑے گا، اور اپنے سینے کو علم سے لبریز کرتے ہوئے میدان عمل میں اتر کر کے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ماحول کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، بذات خود اپنی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ لیکن آج کس سے ڈھکا چھپا ہے یہ سماج؟ اس برائی کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے جس برائی کا تصور ہماری دو پیڑھی پہلے نہ کی ہو۔ آج کی نسل، آج کا نوجوان کا روح کدھر ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رامپور اور سرزمین رامپور کا نقشہ 10 سال کے بعد کیسا ہوگا، تو آپ ٹھیکوں پر، کوریکس کے اڈوں پر، اسمیک کے اڈوں پر اپنے نوجوانوں کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو رامپور کی سرزمین کا نقشہ کا معلوم کرنا ہے تو آپ چوک چوراہوں پر لڑکتے بلکتے تھرتھراتے کانپتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں۔ یہ المیہ نہیں ہے کہ نوجوان بگڑ رہا ہے، بلکہ سب سے بڑی خرابی کی بات یہ ہے کہ آنے والی نسل کو بگڑا ہوا باپ بگڑ رہا ہے۔ وہ باپ جو شراب کے نشے میں، نشیلی چیز کے نشے میں دھت ہو کر رات کو گھر آئے گا اور نشے کے عالم میں سو جائے گا، پھر صبح کب ہوئی، رات کب ہوئی، بیوی کا حق کب ادا کیا گیا، جس کو اس چیز کی بھی احساس اور خبر نہ ہو، وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کیا دھیان دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی کیا فکر اوڑھے گا؟ میرے بزرگوں اور میری بھائیوں، بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے، اپنے اپنے جلائل پارے آپ کے سامنے بکھریں گے، لیکن سب کا پیغام ایک ہوگا، سب کا میسیج ایک ہوگا، سب کا مشن ایک ہوگا، سب کے بیان، سب کی گفتگو کا خلاصہ ایک ہوگا کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں، جو بندے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا شعبہ ہو، مدارس و مساجد و مکاتب کا شعبہ ہو، سب کا مشن ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ بہرحال اعلان کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ 7:15 بجے اذان ہونی ہے، تو میں آپ کے بیچ زیادہ رہنا مناسب نہیں سمجھتا، اور مجھے اپنے آپ کو پیش کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے، میں فیمس ہونے کا جذبہ بھی اپنے اندر نہیں رکھتا، بس آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق گوئی کی جو طاقت میرے سینے کے اندر رکھی ہے، اس طاقت کا خاتمہ نہ ہو، اور حق گوئی کا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر اور زیادہ ٹرانسفر کرے، تاکہ میں سچی اور صحیح بات اور اپنے آنے والی نسلوں کی صحیح رہنمائی کرنے کا کام کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے کے عین مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اب وقت ہو چکا ہے 7:15 اذان ہوگی، بڑے حضرات آئیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نماز کے بعد بھی اسی طریقے سے سر جوڑ کر بیٹھے
بیٹھے تشریف رکھے علماء کے مواعظ حسنہ کو بغور سنے اور عمل کے جذبے سے سنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے علم مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ